اس کو ایکٹیویٹ کیا اور ایک خاص واٹس ایپ کا چیٹ باٹ کے ذریعے جو ہے ہیلتھ کیئر ورکرز کے لیے ان کی رجسٹریشن، ان کی کمپلینٹس کے لیے ایک نظام بھی بنایا گیا. ابھی ایک ہیلپ لائن، ایک ڈائریکٹ ہیلپ لائن بھی کریٹ کی جا رہی ہے، جس کے اندر اگر کوئی بھی ان کو چیز نظر آتی ہے، کوئی پرسنل پروٹیکٹیو کا ان کو پرابلم ہے، اگر ان کو کوئی ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہے بڑے ایک منظم طریقے سے. یہ تو صحت کی سائڈ تھی. عام طور پہ کوئی ناگہانی آفت آتی ہے تو اس کا ایک پہلو ہوتا ہے اور سب لوگ جو مل کے پھر اس ایک پہلو کے اوپر کام کرتے ہیں. جیسے خدا نخواستہ زلزلہ آ گیا تو اب سب لوگ وہاں پہ پہنچ رہے ہیں، ان کو کھانا پہنچانا ہے، ان کے مکانات دوبارہ بنانے ہیں. اسی طریقے سے سیلاب آتا ہے تو کام کیا جاتا ہے. یہ ایک صرف پاکستان نہیں بٹ دنیا کے اندر ایک ایسی ناگہانی آفت دیکھنے کو ملی ہے بہت عرصے کے بعد، جس کے ایک نہیں دو پہلو ہیں. اور وہ اس لیے کہ جب فوری طور پر اس کے ریئیکشن کے لیے کس طریقے سے مقابلہ کیا جائے، دنیا نے کہا کہ آپ تمام معیشت کو اور تمام کاروبار زندگی کو روک دیا جائے. تو وہ جب روکا گیا تو لوگوں کے اوپر انتہائی تکلیف کا وقت آیا. اور یہ میں اپنے ان تمام دوستوں کا، آپ نے مجھ سے خود سنا، میں جو پہلے جو بات کر رہا تھا، لوگوں کی زندگی، میرے خیال میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہی ہے، لوگوں کا صحت کا خیال رکھنا. اس لیے میں نے تفصیل میں اس سے بات کی ہے. لیکن یہ مت بھولیں کہ 15 کروڑ سے زیادہ لوگ ہمارے ملک کے اندر انتہائی معاشی تکلیف سے گزرے ہیں. اور یہی اس کا مشکل کام تھا کہ معاشی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی تو صحت کا آپ اتنا بڑا مسئلہ کھڑا کر دیں گے کہ آپ کی معیشت بھی پھر مفلوج ہو جائے گی. اور اسی لیے بار بار ہم توازن کی جو بات کرتے رہے، اس کے کہ تمام لوگ مل کے من حیث القوم دوبارہ سے اس ڈسپلن کا مظاہرہ کریں جو ہم پہلے کر چکے ہیں. سب سے اہم چیز یہ ہے. اس کے علاوہ صحت کے نظام کے اندر جو بہتری ہے وہ ہم کرتے چلے جا رہے ہیں. جو میں نے کہا کہ جو نظام، ایک تو کیپیبلٹی اس کی بڑھانی ہے کہ کتنے آئی سی یو بیڈز ہیں، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اس کے اوپر ہم الگ سے تفصیل کے اندر آپ کو بتا دیں گے. وینٹیلیٹرز کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے، ڈاکٹرز کی ٹریننگ کی جا رہی ہے، پیرامیڈکس کی ٹریننگ کی جا رہی ہے. تو ہم اپنے صحت کے نظام کو بھی بڑا کرتے چلے جا رہے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ آگے اگر وبا زیادہ بڑھے تو ہمارا نظام مفلوج ہو. انشاءاللہ تعالی نہیں ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کر رہے ہیں کہ اس جو صلاحیت موجود ہے اس کا بہترین استعمال، سب سے زیادہ افیکٹو اور آپس میں مل کے ایک ٹیم ورک کا مظاہرہ کرتے ہوئے، جو ہیلتھ کیئر کے نظام ہے، جو ہسپتال ہیں، جو صحت کے ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ سب
ایک ٹیم بن کر کام کر کے کس طریقے سے بہترین اس صحت کی جو ہماری فیسلٹیز ہیں اس کا استعمال کر سکیں. ڈاکٹر فیصل سلطان جو پرائم منسٹر کے کووڈ کے اس وقت چیف ہیں, اس کام کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہیں, ان کو خصوصی طور پہ میں نے درخواست کی تھی. وہ کراچی اور لاہور گئے ہیں, ہسپتالوں کا دورہ کیا ہے, ڈاکٹرز کے ساتھ ملے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ کل جو ہے ان کی یہ تمام جو انہوں نے کام کیا ہے اس کے بنیاد کے اوپر ہم مزید اس نظام کی بہتری کے لیے کام کریں گے. آخر میں 100 دن کیونکہ ایک مائل سٹون ہے, 100 دن کے گزرنے پہ میں کچھ لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں, اور پاکستانی قوم سے میں امید رکھتا ہوں کہ جس طریقے سے پہلے میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا ہے, اگلے چند دنوں کے اندر ہمیں وہ ڈسپلن دیکھنے کو ملے گا کہ انشاءاللہ پھر میں آ کے پوری قوم کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ جس ڈسپلن کا آپ مظاہرہ کر رہے ہیں. لیکن اس وقت سب سے پہلے ظاہر ہے سب سے بڑا ہمارا ہراول دستہ جو ہم بار بار کہتے ہیں, ہمارے ہیلتھ کیئر کے ورکرز اور ڈاکٹرز, پیرامیڈکس, نرسز, تمام عملہ جو ان ہسپتالوں میں کام کر رہا ہے, اور خاص طور پہ ان وارڈز کے اندر جہاں کورونا کے پیشنٹس کی دیکھ بھال کی جا رہی ہے. تو سب سے بڑا جو قوم کے اوپر اس وقت احسان ہے اور سب سے زیادہ جن کا شکریہ ادا کرنا چاہیے وہ تو ہمارے یہ ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں. پروونشل اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن انتظامیہ کو ہمارے پاکستان کے اندر ایک ماحول بن گیا ہے کہ ان کے بارے میں اچھی بات کم کی جاتی ہے. لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں پچھلے 100 دن کے اندر جس جاں فشانی سے, جس محنت کے ساتھ ہمارے چیف سیکرٹریز جو ہیں اور ہوم سیکرٹریز, اس کے علاوہ نیچے ڈپٹی کمشنرز, اے سیز, گراؤنڈ تک جو عملہ ہے انہوں نے کام کیا ہے, اور انہوں نے دکھایا ہے کہ اس نظام کے اندر بڑی جان موجود ہے. اگر ہم ان کے پیچھے کھڑے ہوں, ان کو سہارا دیں تو یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں قوم کے لیے. تو میں ان کا خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. پولیس جس کا سب سے مشکل کام ہے, جس نے جا کے لوگوں کو شمول عید کے دنوں کے 27 مارچ سے اس سینٹر نے جو کام کرنا شروع کیا ہے وہ ایک دن کے لیے بھی کام رکا نہیں ہے. جس ڈیڈیکیشن کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں, اور سپرٹ ان کے اندر یہی ہے کہ جس طریقے سے بارڈر پہ جا کے اپنی زندگی داؤ پر لگا کر قوم کی حفاظت کرتے ہیں, اسی طریقے سے یہی جذبہ ہے کہ لوگوں کی زندگیاں خطرے کے اندر ہیں تو ان کی حفاظت کے لیے جتنی بھی محنت کی جائے. اور جنرل حمود الزماں اور ان کے نیچے جو آپس کمانڈر ہیں جنرل آصف گرایا, ان دونوں کی لیڈرشپ کے اندر جو یہ کام کر رہے ہیں, یہ قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے لیے یہ کیا محنت کی جا رہی ہے. اب آخر میں ریکویسٹ کروں گا شباب سے کہ جو پاک نگہبان جو اپلیکیشن ہے ہسپتال کے نظام کے بارے میں, اس کے بارے میں ذرا عوام کو بتا دیں. تھینک یو اسد صاحب. اس سے پہلے میں پاک نگہبان کی ایپ کا ذکر کروں, تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ بتاؤں گا کہ یہ ایپ جو ہے وہ کس سسٹم کے اوپر ہم نے انسٹال کیا, کس سسٹم پہ ڈپلوائے کیا ہے, اور اس کی ہم نے ڈیولپمنٹ سٹارٹ کب کی اور کیسے. جیسے اسد صاحب نے بتایا کہ آلموسٹ 100 ڈیز اگو 27 مارچ کو جب ہم نے شروع کیا ویژولائز کرنا کہ ہم نے ایمرجنسی رسپانس کیسے پرووائڈ کرنا ہے اس پرٹیکولر کرائسس کے اندر, تو ہم نے پورے دنیا کا ہم نے جائزہ لیا کہ دنیا میں کون کون سے ممالک جو ہیں وہ کیا کیا سسٹمز یوز کر رہے ہیں اور ان کو پرابلمس کیا آ رہی ہیں. تو جو سب سے بڑی چیز ہم نے آئیڈینٹیفائی کی کہ جب بھی کبھی ان کنٹریز میں جو کہ ویسٹرن یورپ میں جو کنٹریز تھی, ان میں سب سے جو بڑا پرابلم پروناؤنس ہو کے سامنے آیا کہ جب پیک ہو رہا تھا کرائسس کووڈ کا, اس کے اندر لوگوں کو بیڈز اور وینٹس کے بارے میں انفارمیشن اویلیبل نہیں تھی. یہ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, وہاں پر بھی اویلیبل نہیں تھی. تو ہم نے اس وقت فیصلہ کیا کہ جب ہمارے ملک میں خدا نخواستہ ایسی سچویشن آئے گی تو ہمارے پاس کوئی ٹولز ہونے چاہیے جو کہ ہمیں پرووائڈ کرے ایسی انسائٹ کہ ایٹ دا سیم انسٹنٹ جب کسی کو ضرورت ہے کسی بیڈ یا وینٹ کی, کہ اس کے پاس ریڈیلی کوئی ٹول یا کوئی سسٹم اویلیبل ہو تاکہ وہ نیئرسٹ بیڈ یا وینٹ کو یوٹیلائز کر سکے. تو ہم نے پاکستان کی ہسٹری میں یہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ ہم نے پاکستان کے سارے ہاسپٹلس کا ڈیٹا ایک سینٹرلائز سسٹم کے اوپر یونیفائی کیا ہو. تو پچھلے ہم نے تقریباً 6 سے 8 ہفتے لگا کے پاکستان کے سارے ہاسپٹلس کا ڈیٹا ایکیومولیٹ کیا. آئی ہیو گاٹ اسپیشل تھینکس, میرا خاص شکریہ این ڈی ایم اے کو سب سے پہلے کہ این ڈی ایم اے نے ہمیں وہ بیس لائن ڈیٹا دیا جس کی بیس پہ ہم نے یہ ہاسپٹلس کا ڈیٹا ایکیومولیٹ کرنا شروع کیا. پھر پروونشل ساری گورنمنٹس نے ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا اور ہمیں انہوں نے ڈیٹا پرووائڈ کرنا شروع کیا جو کہ ہمارے سینٹرل ڈیٹا بیس کے اندر سارے ہاسپٹلس میں جو ایسٹس موجود تھے وہ سب ہم نے اپنے ڈیٹا بیس میں اسٹور کیے. جب ہماری یہ سسٹم جو ہمارا یہ یونیفائڈ سسٹم جب کریٹ ہوا تو اس کے اوپر ہم نے ایپس بنانی شروع کی,
اور یہ جو اسد صاحب نے جو فرمایا پاک نگہبان ایپ، یہ وہ ایپ ہے جو کہ موبائل فون کے اوپر اویلیبل ہوگی سب سے پہلے ایمرجنسی رسپونڈرز کو. ایمرجنسی رسپونڈرز میں پاکستان میں نارتھ سے لے کے ساؤتھ تک ملٹیپل ایمرجنسی رسپونڈرز اویلیبل ہیں جو کہ اسٹریٹ لیول پہ جا کے لوگوں کو ہیلپ پرووائڈ کرتے ہیں، جس میں 1112 ہے، جس کے اندر ایدی ہے، محافظ ہے، چھپا ہے. ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ آج رات تک ان سب کو یہ ایپ پہنچائی جائے تاکہ جب آپ ان کو کال کریں تو آپ کو وہ ایپ میں دیکھ کے بتا دیں کہ آپ کے نیئرسٹ اویلیبل بیڈ یا وینٹ کہاں پہ ہے جہاں پہ آپ کو یہ ایپ لے کے جا سکتی ہے. سیکنڈ فیز میں ہم اس ایپ کو ہم 2 دن تک تقریباً ہم یہ ہر عام شہری تک بھی اویلیبل کر دیں گے. اس کے علاوہ ہماری یہ بھی اپیل ہے کہ جو ڈاکٹرز ہیں مختلف ہاسپٹلز میں جن کے پاس مریض آتے ہیں اور جن کے پاس ایکسیس کیپیسٹی نہ ہو تو وہ بھی یہ اس ایپ کو یوز کر کے کسی بھی مریض کو ریلیونٹ ہاسپٹل میں جہاں پہ وینٹ یا بیڈ اویلیبل ہے وہاں پہ ڈائیورٹ کر سکیں. یہ ان دا نٹ شیل یہ ایپ جو ہے آئی تھنک یہ سب سے زیادہ اہم ایپ ہے جو کہ کووڈ کرائسس میں آپ کے اسٹریٹ لیول کے اوپر کوئی بھی پیشنٹ جو کہ بیڈ یا وینٹ کی اویلیبلٹی چاہ رہا ہے اس کو اس ایپ میں ریئل ٹائم انفارمیشن جو ہے وہ مل سکتی ہے. بہت شکریہ جی. میں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا اور اس اپیل کے ساتھ خاص طور پہ ڈاکٹرز کے لیے کہ یہ جو پاک نگہبان کی ایپ جس کا بھی ذکر کیا گیا ہے اس کو پلیز ضرور ڈاؤن لوڈ کریں تاکہ وہ لوگ جو ایک مشکل وقت میں آپ سے معلومات حاصل کرنے کے لیے آئیں تو آپ ان کو صحیح گائیڈ کر سکیں. پاکستان زندہ باد. وزیر منصوبہ بندی اسد عمر NCOC میں میڈیا بریفنگ دے رہے تھے. ان کا کہنا ہے کہ قومی پالیسی بناتے ہوئے ہر معاملے کو مد نظر رکھا جاتا ہے. وبا کے پھیلاؤ کو روکنا اس وقت سب سے زیادہ ضروری اور مقدم چیز ہے. پاکستان کی جو اقدامات اٹھا رہا ہے، پاکستان کے جو اقدامات ہیں ان کو پوری دنیا میں سراہا گیا ہے. ناظرین، یہ NCOC سے میڈیا بریفنگ آپ نے ملاحظہ کہ ایک مختصر بریک لیتے ہیں.